بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دبیر حسین رضوی مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان پتھر کا بھگوان۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پریتم لتا گھر جانے کے بجائے پنڈت کے ساتھ شاہدرہ چلی آئی۔ اسے توقع تھی کہ پنڈت وعدے کے مطابق اسے دلی لے جائے گا، لیکن اس نے اسے شاہدرہ اپنے آشرم میں رکھ لیا۔ چند دن اسے جھانسے دیتا رہا، پھر اسے تفریح کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی۔ پریتم لتا نے ہتھیار نہ ڈالے۔ پنڈت نے اسے دھمکیاں دیں اور اسے بتایا کہ وہ اس کی بات پر نہ آئی تو اسے اذیتیں دے دے کر مار دیا جائے گا۔ لڑکی کے لیے دشواری یہ تھی کہ وہ گھر سے بھاگ آئی تھی، اب وہاں جانے سے ڈرتی تھی۔ وہاں اب دھتکار اور رسوائی کے سوا اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پنڈت کے حربے ناکام ہوئے تو آشرم کی لڑکیوں نے اسے بہلانے پھسلانے کی مہم شروع کر دی۔ وہ بڑی ہوشیار اور چالاک لڑکیاں تھیں۔ پریتم لتا ان کے جال میں بھی نہ آئی۔ پنڈت نے اسے اس امید پر پریشان نہ کیا کہ اس کی راہ پر آ جائے گی۔ پریتم لتا نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ابھی تک پاک دامن ہے، مگر پاک دامن رہ نہیں سکے گی۔ آشرم کی لڑکیاں اعلیٰ سرکاری حکام اور سیاسی لیڈروں کو بھی پیش کی جاتی تھیں اور ان سے کئی کام نکلوا لیتی تھیں۔ ان کے ذریعے پنڈت دولت بھی سمیٹتا تھا۔ یوں سمجھیے کہ مذہب کے پردے میں اونچے درجے کی عصمت فروشی ہو رہی تھی۔ بولتے بولتے پریتم لتا میرے پاؤں میں گر پڑی اور رو رو کر التجائیں کرنے لگی کہ میں اسے اس جگہ سے نکالوں اور بنارس پہنچا دوں۔ میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے پریتم لتا کو بتا دیا کہ میں یہاں کا تھانے دار ہوں اور اس کی پوری مدد کروں گا۔ اگر اس نے میرا راز فاش کر دیا تو میری نسبت اسے زیادہ نقصان ہوگا۔ وہ پہلے ہی غم زدہ اور خوف زدہ تھی۔ اس نے اپنے مذہب کی قسمیں کھا کھا کر مجھے یقین دلایا کہ وہ میرا بھانڈا نہیں پھوڑے گی۔ پھر اس نے مجھ سے قسمیں لیں کہ میں اس کا راز کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ مجھے اس سے آئندہ ملنے کی بھی ضرورت تھی۔ میں اسے آشرم کے مخبر کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس کے عوض اسے رہا کروانا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آئندہ ہم کہاں اور کس طرح مل سکتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ آشرم کی لڑکیوں کو صبح منہ اندھیرے جمنا میں نہانے کی جانے کی اجازت ہے۔ اگر میں اسے ملنا چاہوں تو وہاں مل سکتا ہوں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ دریائے جمنا ساتھ ہی بہتا تھا۔ میں اس کمرے سے دبے پاؤں نکلا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ذہن میں عجیب و غریب خیالات اور دل پر بوجھ لیے ہوئے گھر پہنچا۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا کہ میں ساری رات کہاں رہا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں شب گشت کے لیے نکل گیا تھا۔ میں سو گیا، رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ دوپہر کو آنکھ کھلی۔ میں تھانے میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا، پنڈت آیا تھا۔ میری طرح وہ بھی ابھی ابھی جاگا ہوگا۔ میں اسے بیٹھک میں لے گیا جہاں وہ میرے ساتھ بغل گیر ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کے جال میں آ گیا ہوں اور پریتم لتا نے یہ کمال کر دکھایا ہے۔ میری نگاہ میں اب اس شخص کی شکل و صورت ہی بدل گئی تھی۔ وہ اب قابل احترام پنڈت نہیں، پاپی تھا اور گاندھی آشرم گناہوں کی مڑی بن گیا تھا۔ میں نے پنڈت کے ساتھ پہلے سے زیادہ بے تکلفی اور والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ پنڈت جی مہاراج، میں نے اس سے پوچھا، مجھ سے پہلے تھانے دار کو آپ کیا ماہانہ دیتے تھے؟ 2000 روپیہ، اس نے جواب دیا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں جس دور کی بات کر رہا ہوں اس دور کا 2000 روپیہ آج کے تقریباً 2 لاکھ روپے کے برابر تھا۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جنہوں نے 100 روپیہ کا نوٹ بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ یہ رقم مجھے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے بے تکلفی سے کہا۔ آپ ہاں کہیں اور باقاعدگی سے اپنا حصہ وصول کریں، پنڈت نے کہا۔ میں نے آپ کو اشارے بھیجے تھے مگر آپ نے توجہ نہیں دی۔ میں سمجھا کہ آپ 2000 کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ میں اضافہ کر سکتا ہوں۔ منہ سے بولیں، آپ کتنی رقم چاہتے ہیں؟ 2500، میں نے کہا۔ منظور ہے، اس نے بخوشی سودا قبول کر لیا۔ لیکن میری ایک شرط ہے، میں نے کہا۔ میں آپ سے رقم نہیں لیا کروں گا، اس کے عوض آپ پریتم لتا کو پاک دامن رکھیں، نہ خود اس کے قریب جائیں نہ کسی کو اس کے پاس جانے دیں۔ میں سمجھوں گا کہ میں آپ سے 2500 روپیہ ماہوار وصول کر رہا ہوں۔
بات یہ ہے پنڈت جی، پریتم لتا میرے دل میں اتر گئی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ میں پریتم لتا کا پریمی بن گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں 2500 روپے کے عوض وہ صرف میری رہے، آپ اسے خواہ آشرم میں ہی رکھیں۔ وعدہ ہوا، اس نے کہا، میں آج سے اسے آپ کی امانت سمجھ کر آشرم میں رکھوں گا۔ پنڈت کی یہ دوسری کامیابی تھی۔ ایک تو تھانے دار اس کے قبضے میں آ گیا تھا، دوسرے یہ کہ معمولی سی شرط پر اس کا 2500 روپیہ ماہوار بچ گیا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں پریتم لتا کو کبھی کبھی صبح جمنا کے کنارے ملا کروں گا۔ میں آشرم میں بار بار نہیں آنا چاہتا، کیونکہ میرا وہاں آنا جانا آشرم کے لیے بھی ٹھیک نہیں اور میرے لیے بھی مناسب نہیں۔ میں پہلی بار پریتم لتا کو جمنا کے کنارے صبح کی نیم تاریکی میں ملا۔ وہ مجھے اپنا ہمدرد اور پریمی سمجھ رہی تھی۔ ہمدردی کی حد تک وہ ٹھیک سمجھ رہی تھی۔ میں نے اسے پاک دامن اور فریب خوردہ لڑکی سمجھ کر آشرم سے آزاد کروانے اور اسے اس کے ماں باپ تک پہنچانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ میں یہ کام 1 گھنٹے سے کم عرصے میں کر سکتا تھا۔ میں تھانے دار تھا۔ پریتم لتا کو اڑا لینا اور کہیں سے کہیں پہنچا دینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن مجھے آشرم کے راز لینے تھے۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہاں کون کون سی اہم شخصیت عیاشی اور بدکاری کے لیے آتی ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ یہاں حکام بالا بھی آتے ہیں یا لڑکیوں کو ان کے ہاں بھیجا جاتا ہے۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ وہ کون کون ہیں اور گاندھی آشرم ان سے کیا کیا کام لے رہا ہے۔ میرے سامنے 2 مسئلے تھے۔ ایک یہ کہ تھانے دار کی حیثیت سے میں نے سوچا تھا کہ اس آشرم سے مجھے کوئی ایسی مغویہ لڑکی مل سکتی ہے جس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج ہو، اور پہلے تھانے دار نے 2000 روپیہ ماہوار کے عوض اسے دبا رکھا ہو۔ ایک مغویہ پریتم لتا تو مجھے مل گئی تھی، یہاں سے مجھے اغوا شدہ بچے بھی مل سکتے تھے۔ میری دوسری حیثیت ایک مسلمان کی تھی۔ وہ جنگ عظیم کا آخری اور سیاسی جنگ کا ابتدائی مرحلہ تھا۔ ہندو مسلمانوں کو اپنے قدموں میں بٹھانے اور ان سے یہ منوانے کے لیے کہ کانگریس ان کی نمائندہ جماعت ہے، جو در حقیقت ہندو جماعت تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آشرم کی لڑکیوں کو اس مہم میں استعمال نہ کیا جا رہا ہو۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تیز ترار، حسین اور بے حیا لڑکیاں تھیں جو پتھر کو موم کر سکتی تھیں۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ بدکاری کا یہ اڈا میرے تھانے کے علاقے میں تھا۔ مجھے اپنی ڈیوٹی کے طور پر اس پر نظر رکھنی تھی۔ میرے سامنے بین الصوبائی جرائم کے گیزٹ تھے، جن میں درج تھا کہ کئی مقامات پر گاندھی آشرم قائم ہو گئے ہیں اور لڑکیوں اور بچوں کے اغوا کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، لہٰذا ان پر نظر رکھی جائے۔ یہ سب کچھ سوچ کر میں نے پریتم لتا کو اپنا جاسوس بنائے رکھا۔ میں پہلی بار اسے جمنا کے کنارے پریمی کے رول میں ملا۔ اداکاری بھی ایسی ہی کی، لیکن اس کی پاکیزگی کا خیال خاص طور پر رکھا۔ اس نے میری محبت کو قبول بھی کیا اور اپنی محبت کا اظہار بھی کیا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں نے پنڈت سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ وہ اسے پاک دامن رکھے گا، تو وہ خوشی اور تشکر سے میرے ساتھ لپٹ گئی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے جلدی یہاں سے آزاد کروا لوں گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آشرم میں رات زیادہ تر کانگریسی لیڈر، لیجسلیٹو اسمبلی کے بعض ممبر اور کچھ سرکاری افسر آتے ہیں۔ وہ انہیں جانتی پہچانتی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ وہ کسی طرح ان کے نام وغیرہ معلوم کر کے مجھے بتائے گی۔ اس کے بعد میں پریتم لتا سے جمنا کے کنارے ملتا رہا۔ مجھے اس کے چاہنے والے کا رول ادا کرنا ہوتا تھا اور مجھے اپنے دل کو پتھر بنانا پڑتا تھا، کیونکہ 16-17 برس کی یہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور میں جوان تھا۔ دریا کا کنارہ، صبح کی نیم تاریکی اور تنہائی میرا کڑا امتحان لیتی تھی۔ ایک ملاقات میں اس نے مجھے بتایا کہ آشرم میں جو لوگ آتے ہیں ان کی نظر اس پر پڑتی ہے اور وہ اسے منتخب کرتے ہیں، لیکن پنڈت کسی نہ کسی بہانے انہیں ٹال دیتا ہے۔ مجھے اطمینان ہوا کہ پنڈت اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے اور پریتم لتا محفوظ ہو گئی ہے۔ ایک صبح پریتم لتا نے مجھے بتایا کہ پی سی کھلوڑ نام کا ایک آدمی آشرم میں آیا کرتا ہے اور وہ ہر بار پریتم لتا کا مطالبہ کرتا ہے۔ پنڈت اسے ٹال دیتا ہے۔ پریتم لتا کے بتانے کے مطابق کھلوڑ اس حد تک اس کے پیچھے پڑ گیا ہے کہ اسے اغوا کی دھمکی بھی دے چکا ہے۔ پریتم لتا نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ شخص آل انڈیا ریڈیو دلی کا آفیسر ہے اور وہ اس سے بہت پریشان تھی۔ کھلوڑ ہندو تھا۔
میں نے اپنے مخبروں اور دلی میں اپنے ایک دو جاننے والوں کے ذریعے معلوم کروایا کہ کھلوڑ کیا ہے اور کس حیثیت اور کردار کا آدمی ہے۔ مجھے تھوڑے سے وقت میں معلوم ہو گیا کہ یہ شخص واقعی آل انڈیا ریڈیو دلی کا افسر ہے۔ میں خود اس سے ملنے چلا گیا۔ اس کے دفتر میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر مجھے شدید دھچکا لگا۔ اس کھلوڑ کو میں نہ صرف جانتا تھا بلکہ یہ میرا پرانا دوست تھا۔ میں جب سن 1939 میں لاہور CID میں تھا، اس وقت نکلسن روڈ پر PC کھلوڑ کی دکان ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک قسم کا ساہوکارہ تھا، اسے پان شاپ کہتے ہیں۔ لوگ قیمتی اشیاء گروی رکھ کر کچھ رقم قرض کے طور پر لے جاتے تھے۔ یہ دکان ڈاکٹر اللہ بخش کے کلینک کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ ڈاکٹر اللہ بخش زندہ ہیں اور ان کا کلینک بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی میرے دوستوں میں سے تھے۔ کھلوڑ کے ساتھ میری دوستی یہی ہوئی تھی۔ میں اکثر اس کی دکان پر جایا کرتا تھا، گپ شپ ہوتی تھی۔ اس نے معلوم نہیں کس بنا پر یہ کاروبار بند کر دیا تھا۔ میں جب 5-6 سال بعد آل انڈیا ریڈیو کی عمارت میں جا کر اس کے دفتر میں داخل ہوا تو ہم دونوں حیران سے ہوئے۔ میں وردی میں نہیں تھا۔ وہ بڑے تپاک اور پیار سے ملا اور مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے بتایا کہ شاہدرہ تھانے کا SHO ہوں اور یہاں آل انڈیا ریڈیو میں کسی سے ملنے آیا تھا۔ وہ ملا نہیں۔ میں اسے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں اسی سے ملنے آیا تھا۔ کھلوڑ جگراؤں ضلع لدھیانہ کا رہنے والا تھا۔ یہ پیش نظر رکھیں کہ میں نے اپنی اس خفیہ کارروائی سے اپنے SSP رابنسن کو پوری طرح باخبر رکھا ہوا تھا۔ اسے آشرم میں پنڈت کی دعوت کی رات کی تفصیل بھی بتائی تھی۔ وہ مطمئن تھا اور میری حوصلہ افزائی کرتا رہتا تھا۔ کھلوڑ کے ساتھ گپ شپ رہی، پرانی یادیں تازہ کیں اور میں نے اسے یقین دلایا کہ میرے دل میں اس کی بہت محبت ہے۔ وہ زندہ دل آدمی تھا۔ میں اس سے رخصت ہوا تو وہ اسی رات میرے ہاں شاہدرہ آ گیا اور رات میرے پاس ٹھہرا۔ وہ گوشت خور ہندو تھا۔ میں نے کھانے میں اسے گوشت کھلایا اور گپ شپ چل پڑی۔ اس نے مجھے اپنا عزیز دوست سمجھتے ہوئے راز دل اگل دیا۔ کہنے لگا کہ آشرم کی ایک لڑکی نے اس کا سکون دل چھین لیا ہے اور اس لڑکی کو دل دے بیٹھا ہے، لیکن لڑکی اسے قبول نہیں کر رہی۔ اس نے کہا کہ وہ ہر قیمت پر اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوستی کے علاوہ اس نے مجھے یہ راز شاید اس لیے بھی دے دیا تھا کہ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں، شاید اس سلسلے میں اس کی کچھ مدد کر سکوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے اس سے لڑکی کا نام پوچھا۔ اس نے پریتم لتا بتایا۔ ارے ظالم، میں نے کہا، تو میرا رقیب بن گیا ہے۔ میں تو اس لڑکی کو دل و جان سے چاہتا ہوں۔ میں اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ پھر میری منت سماجت کرنے لگا کہ میں اس کے راستے سے ہٹ جاؤں۔ میں نے کہا کہ میں تو اس پر فدا ہوں اور وہ بھی مجھے چاہتی ہے۔ میں نے اسے پریتم لتا کے پریم کی ایسی ایسی باتیں سنائیں کہ وہ چکرا گیا۔ اگلی صبح وہ اداسی کے عالم میں جانے لگا تو بولا، میں اگلے ہفتے کی شام کو آؤں گا۔ ہم دونوں آشرم میں چلیں گے اور پریتم لتا کو اپنے سامنے بٹھا کر پوچھیں گے کہ ہم دونوں میں سے کسے چاہتی ہے۔ وہ جسے پسند کرے وہ اسی کی تسلیم کی جائے گی اور ہم دونوں کی دوستی برقرار رہے گی۔ میں نے یہ شرط قبول کر لی۔ وہ اگلے ہفتے کی شام میرے ہاں آ گیا۔ اندھیرا گہرا ہوا تو ہم دونوں چھپتے چھپاتے آشرم میں گئے اور پنڈت سے ملے۔ اسے بتایا کہ پریتم لتا کے ہم کمرے میں جانا چاہتے ہیں۔ اس نے بخوشی اجازت دے دی۔ اجازت کیوں نہ دیتا؟ کھلوڑ اس کا مستقل گاہک اور میں تھانے دار تھا۔ پریتم لتا کے کمرے میں گئے تو وہ ہم دونوں کو اکٹھے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی۔ ہم نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ کھلوڑ نے اسے کہا کہ وہ ہم دونوں میں سے کسے چاہتی ہے۔ اس لڑکی نے اٹھ کر بے ساختگی سے میرے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ہم دونوں گہرے دوست ہیں اور دوست ہی رہیں گے۔ ہم میں سے اسے کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ وہ بے خوف ہو کر اپنی پسند بتا دے۔ اس نے مجھے پسند کر لیا۔ میں کھلوڑ کے کردار کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے پریتم لتا کے فیصلے کو بخوشی قبول کر لیا، خفگی اور اداسی کا اظہار نہ کیا اور آئندہ اس نے دوستی بھی نبھائی۔ اس کی یقین دہانی سے پریتم لتا مطمئن ہو گئی۔ ہم دونوں وہاں سے آ گئے۔ وہ اگلے ہفتے کی شام پھر میرے ہاں آیا۔ وہ پریتم لتا سے ملنے نہیں گیا تھا۔ اس نے میرے سامنے ایک مسئلہ رکھ دیا۔ کہنے لگا، میں تمہاری خاطر پریتم لتا سے دستبردار ہو گیا ہوں۔ تم میرا ایک کام کر دو۔ جگراؤں یعنی اس کے گاؤں میں مایا نام کی ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن اس کے ماں باپ میرے ساتھ اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے۔
تم تھانے دار ہو، بہت کچھ کر سکتے ہو، اپنے ذرائع سے مایا کو اغوا کروا دو، وہ میرے پاس آنے کے لیے تیار ہے۔ اغوا کرنا جرم تھا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا، میں چاہتا تو یہ میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا، لیکن میں اپنے آپ کو اس پر آمادہ نہ کر سکا۔ میں نے اسے کہا کہ میں لڑکی کو اغوا نہیں کرواؤں گا، ایک راستہ بتا دیتا ہوں، تمہیں مایا مل جائے گی۔ اس نے یہ راستہ پوچھا تو میں نے اسے کچھ بتانے کے بجائے ایک آدمی کو بھیج کر آشرم کے پنڈت کو بلا لیا۔ پنڈت تو جیسے سر کے بل چل کر آیا ہو، آتے ہی پوچھا کیا حکم ہے۔ میں نے کھلوڑ کی موجودگی میں ہی بات کی۔ آپ کھلوڑ جی کو اچھی طرح جانتے ہیں، میں نے پنڈت سے کہا، یہ آپ کے بھی گہرے یار ہیں اور میرے بھی۔ انہوں نے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، انہیں ایک کام آن پڑا ہے جو میں ان کے احسان کے بدلے کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ آپ کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ آپ حکم کریں، پنڈت نے کہا، یہ ان سے سن لیں۔ میں نے کہا اور میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، میں اتنی دیر میں اپنے دفتر سے ہوا ہوں۔ میں انہیں اکیلا چھوڑ کر تھانے میں چلا گیا۔ میں کچھ دیر بعد واپس اپنے گھر گیا تو کھلوڑ اور پنڈت کے درمیان بات طے ہو چکی تھی۔ کھلوڑ نے پنڈت کو کھل کر بات بتائی تھی۔ پنڈت نے مجھے یقین دلایا کہ وہ 1 ہفتے تک لڑکی کو جگراؤں سے یہاں لے آئے گا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ مجھے قطعاً توقع نہیں تھی کہ پنڈت مایا کو اتنی دور سے اغوا کر سکے گا یا کروا سکے گا، لیکن 5-6 روز بعد کھلوڑ میرے ہاں آیا اور یہ خبر سنائی کہ مایا کو پنڈت شاہدرہ کے گاندھی آشرم میں لے آیا ہے۔ مجھے اس اغوا کی تفصیل معلوم نہ ہو سکی، مجھے اتنا ہی بتایا گیا کہ لدھیانہ میں بھی ایک گاندھی آشرم ہے، مایا کو اس آشرم کے تعاون سے لایا گیا ہے۔ اس سے تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ یہ پنڈت اغوا کا کتنا ماہر تھا اور عام پبلک کی آنکھوں میں ان آشرموں نے کیسے دھول جھونک رکھی تھی۔ دوسری بار کھلوڑ میرے گھر آیا تو مایا بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ پریتم لتا کی طرح نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ کھلوڑ نے میری بے وقوفی سے مایا کا تعارف ان الفاظ میں کروایا، یہ ہیں مسز کھلوڑ۔ مایا میری بیوی کے پاس اندر بیٹھ گئی۔ میں اور کھلوڑ بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ وہ بہت خوش تھا۔ مایا کیا ملی، اسے تو جیسے دنیا بھر کی مایا مل گئی ہو۔ وہ دونوں جب چلے گئے تو مجھے میری بیوی نے بتایا کہ اس نے مایا سے پوچھا کہ شادی کب ہوئی، کہاں ہوئی، جہیز کیسا ہے وغیرہ، تو مایا گھبرا گئی۔ تھانے داروں کی بیویاں آدھی سراغ رساں ہوتی ہیں۔ میری بیوی نے کریدنا شروع کیا تو مایا نے صاف بتا دیا کہ کھلوڑ کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ جگراؤں سے ایک پنڈت کے ساتھ آئی ہے۔ ان لوگوں نے اسے آشرم میں رکھا ہوا ہے جہاں شام کے بعد کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، اور مایا میری بیوی کو یہ بھی بتا گئی کہ کھلوڑ شادی شدہ اور بال بچے دار ہے۔ اس نے مایا کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا۔ مایا نے تسلیم کیا کہ وہ کھلوڑ کو دل دے بیٹھی تھی۔ یہ آدمی اتنا زندہ دل ہے کہ اس لڑکی کو اچھا لگا اور لڑکی نے اپنے اغوا میں خود مدد کی اور یہاں آ گئی۔ میری بیوی نے اسے کہا کہ یہ جوانی، یہ حسن اور جذبات چند روزہ ہیں، انہیں تھوڑے ہی عرصے بعد سرد ہونا ہے، اس کے بعد محبت اکتاہٹ میں اور اکتاہٹ نفرت میں بدل جاتی ہے۔ حقیقت کو سامنے رکھو، کھلوڑ تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، وہ تمہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا، تمہیں اسی آشرم میں رہنا ہے۔ تم 2-4 دنوں میں ہی دیکھ چکی ہو کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ تم نے وہاں اپنی جیسی لڑکیاں دیکھی ہوں گی، وہ آج اپنی جوانی میں بدمست ہیں، تم پر بھی جوانی کا نشہ طاری ہے، تمہارا انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ یہ کھلوڑ ایک روز تم سے اکتا کر تمہیں ہوسکار مردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود غائب ہو جائے گا۔ اس کا اپنا گھر آباد ہے، وہ تمہیں اجاڑ رہا ہے۔ پاپ سے بچو، پچھتاؤ گی مگر پچھتاوا کوئی علاج نہیں ہوتا، یہیں سے واپس آ جاؤ۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ اس کی باتوں سے مایا کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، یہ باتیں اس کے دل میں اتر گئی تھیں، مگر وہ پاپ کر چکی تھی۔ کھلوڑ اور مایا چلے گئے۔ چند روز بعد کھلوڑ میرے ہاں آیا، چہرہ اترا ہوا اور وہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ مایا نے اس سے کچھ پیسے مانگے کہ وہ نئی دلی شاپنگ کے لیے جانا چاہتی ہے۔ کھلوڑ نے اسے خاصے پیسے دے دیے۔ مایا گئی اور واپس نہ آئی۔ 3-4 روز بعد مجھے یاد نہیں رہا کہ اسے جگراؤں سے اطلاع ملی یا وہ خود مایا کی تلاش میں چلا گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ مایا شاپنگ کے بہانے جگراؤں چلی گئی تھی اور وہاں جاتے ہی اس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ کھلوڑ کو اس کا اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بالکل ہی بدل گیا۔ اس نے بدکاری سے توبہ کر لی، شراب بھی چھوڑ دی اور سادگی اختیار کر لی۔ مجھے وہ ملتا رہا اور میں اسے اس غم سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔
میں نے جب دیکھا کہ اس کی شخصیت، فطرت اور عادات کا یہ انقلاب عارضی نہیں اور وہ واقعی شریفانہ زندگی بسر کرنے لگا ہے، تو میں نے اسے بتا دیا کہ پریتم لتا کے ساتھ میری کوئی ایسی ویسی محبت نہیں، اس کے ساتھ صرف ہمدردی ہے۔ وہ مغویہ ہے، پاک باز ہے اور آشرم سے نکلنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ آشرم پر چونکہ مذہب کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے میں پنڈت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ میں پریتم لتا کو یہاں سے ضرور نکالوں گا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ کھلوڑ شاید گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ پریتم لتا کے معاملے میں وہ میرا ہمراز بن گیا۔ اس نے یہاں تک کیا کہ پریتم لتا کے متعلق شک رفع کرنے کے لیے اپنے خرچ پر بنارس چلا گیا۔ وہاں پریتم لتا کے ماں باپ سے ملا، پوری تحقیقات کی، اس مندر میں گیا جہاں پر لڑکی پرارتھنا کے لیے جایا کرتی تھی۔ کھلوڑ وہاں کے بڑے پنڈت سے ملا اور پریتم لتا کے متعلق کافی معلومات لے کر آیا۔ اس لڑکی کو اغوا ہوئے زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا، بمشکل 3-4 مہینے گزرے تھے۔ کھلوڑ کہتا تھا کہ اس نے پریتم لتا کے ماں باپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ لڑکی کہاں ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ پریتم لتا کو آشرم سے کس طرح نکالا جائے۔ میرے لیے یہی کام تو نہیں تھا، یہ مصروف تھانہ تھا، مجھے دوسری وارداتوں اور کئی اور مصروفیات کی طرف بھی توجہ دینی ہوتی تھی۔ ان میں الجھ کر کچھ دن گزر گئے۔ ایک روز پنڈت میرے پاس آیا اور عجیب سے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ میر صاحب، اس نے کہا، میں آپ کی عقل اور ذہانت کی تعریف کرتا ہوں۔ آپ نے جس طرح میرے آشرم کا بھید حاصل کیا ہے، اس طرح کوئی بڑا ہی ہوشیار تھانے دار کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن مجھے آپ کی سراغ رسانی کا کوئی ڈر نہیں۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ آپ ایک تھانے کے تھانے دار ہیں اور میں بھارت ورش کا ستون ہوں۔ مجھ سے ٹکرا کر آپ تباہ ہو جائیں گے۔ آپ میری سراغ رسانی کی داد دیں۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں سراغ رسانی کر رہا ہوں۔ اس کی دھمکی پر مجھے بہت طیش آیا۔ میں اسے حوالات میں بند کر کے پریتم لتا کے اغوا کا مقدمہ بنا سکتا تھا، مگر میں نے غصہ پی لیا۔ ان آشرموں پر تو انگریز بھی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، کیونکہ یہ ہندوؤں کے مذہب کا مسئلہ تھا۔ اگر میں پنڈت کے خلاف کارروائی کرتا تو ہندو مسلم کشیدگی کا خطرہ پیدا ہو جاتا۔ مجھے صرف یہ اطمینان تھا کہ میں نے پنڈت سے رشوت نہیں لی تھی، ورنہ میں اس کے قدموں میں بیٹھا اس سے معافی مانگ رہا ہوتا۔ اسے ٹالنے کے لیے میں نے کہا، پنڈت جی مہاراج، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، میں آپ کا دوست ہوں۔ ہماری دوستی سے کسی جلنے والے نے لگائی بجھائی کی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کی تسلی ہوئی تھی یا نہیں۔ وہ چلا گیا، میں چوکنا ہو گیا۔ پنڈت نے ٹھیک کہا تھا کہ اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ اس نے کئی اعلیٰ حکام اور کانگریسی لیڈروں کو آشرم کی تربیت یافتہ لڑکیوں کے ذریعے اپنے جال میں پھانس رکھا تھا۔ وہ مجھے تباہ کرا سکتا تھا۔ میں نے SSP رابنسن کو اطلاع دے دی کہ میرا بھانڈا پھوٹ گیا ہے اور پنڈت مجھے دھمکی دے گیا ہے۔ رابنسن نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ آشرم پر نظر رکھو۔ میں نے مخبروں اور سفید کپڑوں میں کانسٹیبلوں کے ذریعے آشرم پر کڑی نگرانی شروع کر دی۔ اس دوران مجھے پتہ چل گیا کہ پنڈت کو میری خفیہ سرگرمیوں کی اطلاع کس طرح ملی تھی۔ اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا کہ میں پریتم لتا کے ذریعے سراغ رسانی کر رہا ہوں۔ اس نے آشرم کی بڑی ہی چالاک لڑکی کو میرا راز معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ لڑکی پریتم لتا کی سہیلی بن گئی۔ اس نے پریتم لتا کی یہ دکھتی رگ پکڑ لی کہ وہ آشرم سے تنگ آئی ہوئی تھی اور یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس لڑکی نے ہمدردیوں سے اور فرار کے عملی مشوروں سے اس کے دل پر قبضہ کر لیا۔ پریتم لتا نے اس کے جھانسے میں آ کر اسے بتا دیا کہ شاہدرہ کا تھانے دار اسے یہاں سے نکال لے گا۔ اس طرح اس نے مظلومیت اور سادگی سے اس لڑکی کو میری خفیہ سرگرمیوں کا راز دے دیا۔ لڑکی نے پنڈت کو بتایا، پنڈت مجھے دھمکی دینے آ گیا۔ اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ پنڈت پریتم لتا کو سزا دے گا اور اس پر سختی کرے گا۔ میں اس معاملے میں بے بس تھا۔ SSP کی اجازت کے بغیر میں پنڈت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ کھلوڑ بھی اس معاملے میں معذور تھا، لیکن مظلوم اور بے بس انسان کا خدا مجبور نہیں تھا۔ اگر دنیا کا قانون نہ پکڑ سکے تو خدا کا قانون ضرور پکڑتا ہے۔ 10-12 دن گزرے ہوں گے، میں پنڈت کے خلاف جل بھن رہا تھا۔ میرے تھانے میں ایک سب انسپیکٹر پولیس اور 2 کانسٹیبل آئے۔ سب انسپیکٹر نے اپنا نام بتایا۔ مجھے پورا نام تو یاد نہیں رہا، ٹھاکر یاد رہ گیا ہے۔ وہ بنارس سے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ شاہدرہ کے گاندھی آشرم کے پنڈت سے
پریتم لتا نام کی ایک لڑکی کو برآمد کرانے آیا ہے۔ یہ سنا تو میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ سب انسپیکٹر ٹھاکر سے معلوم ہوا کہ پریتم لتا کے باپ نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی ہے اور شک اس پنڈت پر ظاہر کیا ہے۔ باپ نے بنارس کے پنڈت پر بھی غصے کا اظہار کیا تھا۔ ٹھاکر ہندو تھا۔ اس نے بنارس والے پنڈت سے پوچھ گچھ کی۔ اس پنڈت نے شاہدرہ والے پنڈت کی نشاندہی کی اور بتایا کہ لڑکی کو وہ لے گیا ہے۔ یہ رپورٹ کھلوڑ کے بنارس جانے کے بعد درج کروائی گئی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کھلوڑ جب پریتم لتا کے متعلق اپنے طور پر تحقیقات کرنے بنارس گیا تھا تو پریتم لتا کے باپ کو اشارہ دے آیا تھا کہ ان کی بیٹی بنارس اور شاہدرہ دلی کے پنڈتوں نے غائب کی ہے۔ کھلوڑ نے مجھ سے کہا تھا کہ اس نے پریتم لتا کے ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ بہرحال بنارس والا پنڈت گھبرا گیا اور اس نے راز دے دیا۔ سب انسپیکٹر ٹھاکر ہندو تھا، اس لیے اس نے پنڈت کو مندر میں جا کر بے دھڑک لپیٹ میں لے لیا۔ کوئی مسلمان تھانے دار ایسی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ٹھاکر کو نہ بتایا کہ میں بھی اس لڑکی کی رہائی کی فکر میں ہوں۔ ٹھاکر کو میری مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے پوری مدد کا وعدہ کیا اور اسے کہا کہ میں پنڈت کو تھانے میں بلا لیتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ وردی اتار کر اپنے کپڑے پہن لے۔ پنڈت کو بلانے کے لیے میں نے ایک آدمی کو بھیج دیا۔ پنڈت آ گیا۔ ٹھاکر وردی اتار چکا تھا۔ میں نے پنڈت سے ٹھاکر کا تعارف اس طرح کیا کہ یہ میرے دوست ہیں، بنارس سے کاروبار کے سلسلے میں آئے ہیں اور یہ بنارس کے مشہور تاجر ہیں۔ میں نے ٹھاکر کو پنڈت کے متعلق بتایا کہ یہ میرے گہرے دوست ہیں اور یہ بنارس جاتے رہتے ہیں، گاندھی آشرم کے پنڈت ہیں۔ سب انسپیکٹر ٹھاکر نے تاجروں کے انداز سے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ خود مجھے شک ہونے لگا جیسے وہ انسپیکٹر نہیں تاجر ہے۔ اس دوران وہ پنڈت سے پوچھتا رہا کہ وہ بنارس کیوں جاتا ہے، کہاں ٹھہرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ گپ شپ کے انداز میں باتیں کرتے ٹھاکر نے پنڈت سے کہلوا لیا کہ وہ بنارس کے بڑے مندر کے پنڈت کو ملا تھا۔ ٹھاکر نے بنارس میں دونوں پنڈتوں کی ملاقات کے دن اور وقت کا اندازہ لگایا۔ یہ تقریباً وہی دن تھے جب پریتم لتا لاپتہ ہوئی تھی۔ سب انسپیکٹر نے تفتیش اور سراغ رسانی کا کمال کر دکھایا۔ اس نے اٹھ کر وردی پہن لی اور پنڈت سے، جس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا، کہا، پنڈت جی مہاراج، میں بنارس کا تھانے دار ہوں اور پریتم لتا نام کی اس لڑکی کو برآمد کرنے آیا ہوں جسے آپ بنارس کے مندر سے ورغلا کر لائے تھے اور جو آپ کے قبضے میں ہے۔ میرے ساتھ آشرم چلیے۔ میں نے 2 گواہوں کا انتظام کیا۔ پنڈت کے واویلے، منت سماجت، دھمکیوں اور حربوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم گاندھی آشرم میں جا دھمکے اور گواہوں کے سامنے پنڈت کی نشاندہی پر پریتم لتا کو اس کے کمرے سے برآمد کیا۔ پنڈت نے ایک رجسٹر بنا رکھا تھا جس میں آشرم میں رہنے والی لڑکیوں اور لڑکوں کے نام اور پتے درج تھے۔ پریتم لتا کا نام بھی لکھا تھا لیکن اس کا پتہ کچھ اور ہی لکھا تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ پریتم لتا کو آشرم میں رکھنے کی وجہ کیا لکھی تھی۔ انکشاف ہوا کہ سب پتے غلط اور اندراج فرضی ہیں۔ سب انسپیکٹر ٹھاکر نے پنڈت کو ہتھکڑی لگا لی۔ مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی تھی۔ پنڈت کو اس کے اپنے مذہب کے بھائی نے گرفتار کیا تھا۔ پریتم لتا کی رہائی پر تو میں جتنا خوش تھا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے کھلوڑ کو بلا لیا۔ سب انسپیکٹر ٹھاکر پہلی گاڑی سے بنارس کو روانہ ہو گیا۔ میں اور کھلوڑ اسٹیشن تک ساتھ گئے۔ پریتم لتا کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اور کھلوڑ اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہے تھے۔ پنڈت اس کے ساتھ ہتھکڑیوں میں جکڑا جا رہا تھا۔ یہ رات کا سفر تھا۔ میں نے ایس ایس پی رابنسن کے لیے رپورٹ لکھی۔ پریتم لتا کے ساتھ میرا عہد پورا ہو چکا تھا۔ میں بہت ہی مسرور تھا، مگر اخباروں کی ایک خبر نے میری مسرت پر پانی ڈال دیا۔ خبر یہ تھی کہ شاہدرہ سے پولیس گاندھی آشرم کے پنڈت کو ایک لڑکی کے اغوا کے الزام میں گرفتار کر کے مغویہ کے ساتھ رات کی گاڑی سے بنارس لے جا رہی تھی۔ راستے میں پنڈت نے مغویہ لڑکی کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا اور خود چلتی گاڑی سے کود کر مر گیا۔ بنارس سے پولیس سے جو اطلاع ملی وہ یوں تھی کہ سب انسپیکٹر ٹھاکر نے اپنے کانسٹیبلوں کے ساتھ بنارس سے شاہدرہ تک ریل گاڑی کا سفر کیا تھا۔ آتے ہی آرام کیے بغیر وہ تفتیش میں مصروف ہو گیا، پھر لڑکی برآمد کرنے چلا گیا۔ اس کی کاغذی کارروائی میں خاصا وقت لگا، سارا دن گزر گیا۔ آرام کیے بغیر ٹھاکر اور اس کے کانسٹیبل پھر رات کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ چونکہ ایک ملزم اور ایک مغویہ تھی، اس لیے انہوں نے گاڑی کا ایک چھوٹا کمپارٹمنٹ اپنے لیے وقف کر لیا۔
ریل گاڑی شاہدرہ سے بہت دور نکل گئی۔ تھکن اور شب بیداری کی وجہ سے ٹھاکر اور اس کے کانسٹیبلوں کو اونگ آ گئی۔ وہ بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ اچانک ہتھ کڑیوں کی زنجیر کی جھنکار سنائی دی۔ کانسٹیبلوں نے بیدار ہو کر دیکھا، پنڈت نے پریتم لتا کی گردن اپنے ہاتھوں میں جکڑ رکھی تھی۔ کانسٹیبل نیند سے پوری طرح سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ پنڈت نے لڑکی کی گردن چھوڑ دی اور بجلی کی سی تیزی سے وہ دروازے تک گیا۔ اسے ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ کانسٹیبل اور سب انسپیکٹر ٹھاکر اس کی طرف لپکے، مگر پنڈت دروازہ کھول چکا تھا۔ گاڑی کی رفتار خاصی تیز تھی۔ پنڈت گاڑی سے کود گیا۔ ٹھاکر نے زنجیر کھینچی، گاڑی رکی۔ پیچھے جا کر دیکھا پنڈت خون میں نہایا پڑا تھا، وہ مر چکا تھا۔ واپس آ کر گاڑی میں پریتم لتا کو دیکھا، وہ بھی مری پڑی تھی۔ پنڈت نے اس کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ پنڈت کو تو اپنے گناہوں کی سزا ملی، پریتم لتا کو کس گناہ کی سزا ملی؟ اس کی کہ اس کے ماں باپ اس کے لیے جہیز نہ بنا سکے تھے، اور ماں باپ کے کندھوں سے وہ اپنا بوجھ اتارنے کے لیے پنڈت کے جھانسے میں آ گئی تھی۔ اس وقت مہاتما گاندھی زندہ تھے، جنہوں نے واردھا میں آشرم بنا کر اسے عشرت کدہ بنایا، اور یہ وبا سارے ملک میں پھیلی تھی۔ انہوں نے اخباروں میں ایک پنڈت کی خودکشی اور اس کے ہاتھوں ایک لڑکی کے قتل کی خبر پڑھی ہوگی، مگر گاندھی آشرم چلتے رہے، پھلتے پھولتے رہے۔ ان میں وہی کچھ ہوتا رہا جو میں نے شاہدرہ کے آشرم میں اپنی آنکھوں دیکھا تھا۔ یہ آشرم آج بھی موجود ہیں، لیکن خدا کی بے آواز لاٹھی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ شاہدرہ کا پنڈت گاڑی سے کود کر بہت بری موت مرا، اور مہاتما گاندھی جی ایک ہندو کی پستول کی گولی سے قتل ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو بڑی دلچسپ کہانی سنائی ہے، ایک تلخ حقیقت بھی سن لیں۔ ہمارے پیروں کے حجروں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے جو ہندوؤں کے آشرموں اور تیرتھ گاہوں میں ہوتا ہے۔ ان کے اندر کے راز کسی تھانے دار سے پوچھئے اور اللہ کو یاد کیجئے، اس کی ذات باری کے سوا آپ کی مراد کوئی اور پوری نہیں کر سکتا۔